چنار ہو یا غازہ یا پھر دنیا کے کئی سارے کونوں میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معصوم جانیں جا رہی ہیں. کہیں اسلام کے نام پر، کہیں زمین کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وارز کی خبریں سامنے آتی ہیں، اور یہ خبریں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح آج معصوم جانوں کی اور معصوم خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. ضرورت ہے رک کر ہمیں اس زمانے میں لوٹنے کی اور اس زمانے میں جانے کی کہ جب پہلے وارز ہوا کرتی تھی، جنگ ہوا کرتی تھی، تو اسلام کس طرح سے اس وقت بھی حقوق دیتا تھا اور ہمیں بتاتا تھا کہ معصوم جانیں قیمتی ہے اور کسی ایک بے گناہ کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر رضا عباس. آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب، اس بات سے کوئی انجان نہیں ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کئی سارے کونوں میں کئی جگہوں پر وارز عام ہو چکی ہے، جینوسائیڈ عام ہو چکا ہے. ہم اکثر سوشل میڈیا پر، ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح معصوم بچوں کی، معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. حتیٰ کہ کئی بار تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی تک نہیں ہوتا اور ماؤں کی گود میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاش ہوتی ہے. ایسے میں ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ پہلے کے زمانے پہ اگر نظر ڈالے اسلام کی شروعات میں، تو تب بھی کئی بار جنگ ہوا کرتی تھی، اور صرف دین اسلام میں ہی نہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے جنگ ہوا کرتی تھی. تو اگر ہم وار رولز اینڈ ریگولیشنز پر نظر ڈالیں تو اسلام نے کس طرح کے حقوق تب بھی رکھے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ سوال بہت اہم ہے کہ وار کے حقوق ہے نا، وار کے لا. جی تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ وہ دور وہ تھا کہ جب عام زندگی ہی میں لا نہیں تھے تو پھر وار کے کیا لا ہو سکتے ہیں اس دور میں. جی لیکن ان حالات میں بھی پیغمبر اسلام جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے، انہوں نے جنگوں کے بہت سے لا بنائے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ آج دنیا کتنا آگے ہو چکی ہے. قوانین بہت ہیں. اگر آپ ویسٹ میں جائیے، یورپ جائیے، امریکہ جائیے، کینیڈا جائیے، ہر جگہ قانون، ہر جگہ قانون. آپ نے جو ہے وہ سگنل کراس کیا تو آپ کو جو ہے پینلٹی ہو جائے گی، آپ نے یہ کیا تو پینلٹی ہو جائے گی. یہاں تک کہ کچھ ممالک میں یہ قانون ہے کہ آپ ہاسپٹل کے سامنے ہارن نہیں بجا سکتے. گاڑی کا ہارن آپ نے بجایا تو کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ان کا مزاج اتنا سینسٹیو ہے کہ صاحب مریض کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو یہ سب تو امن کے حالات ہیں نا. لیکن جب یہی ممالک جنگ میں اترتے ہیں تو کیسے کیسے مہلک بم گراتے ہیں، اور جب ایسے بم گراتے ہیں کہ نہ وہ بچوں کو تمیز کرتے ہیں نہ عورتوں کی تمیز کرتے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں آج کل ریزیڈینشل ایریاز پہ بم گرائے جاتے ہیں. جبکہ ان کا تو کوئی لینا، دو ملکوں کی لڑائی میں معصوموں کا کیا لینا دینا. اب یہی سوچئے کہ ایون آج سولجر کم مرتے ہیں، سویلین زیادہ مرتے ہیں. جبکہ پہلے زمانے کی جنگ کی خاصیت یہ تھی کہ اس زمانے میں لڑنے والے ہی مرتے تھے. جو میدان جنگ میں اتر آیا وہ مرتا تھا. بھئی سویلین تھوڑی مرتے کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کا. تو آج تو یہ ہے کہ ہر جگہ بم گرتے ہیں، شہروں پہ گر رہے ہیں، بستیوں میں گر رہے ہیں، قریوں میں گر رہے ہیں، اور اس سے کون مر رہا ہے؟ جو میزائل کے حملے، راکٹوں کے حملے ہو رہے ہیں، اس سے کون مر رہا ہے؟ معصوم، بزرگ، عورتیں، بچے. فوج تو بنکروں میں گھس جاتی ہے، مرتا کون ہے؟ عوام مرتی ہے، چاہے وہ کسی کی عوام کیوں نہ ہو، کسی ملک کی کیوں نہ ہو. ہم کسی خاص ملک کی بات نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے یہ آج کا دور بہت زیادہ خطرناک دور ہے، اور خدا نہ کرے کبھی کوئی بہت بڑا بم اس طرح کا جس کو ایٹم بم کہتے ہیں یا ہائیڈروجن بم کہتے ہیں، نیوکلیر بم ہے، اگر وہ اس کا ایکسپلوژن ہوتا ہے تو جیتنے والے اور ہارنے والے کا کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا. وہ تو سب کو ایک کلیکٹیو تباہی ہوگی. بالکل ٹھیک. تو اس دور میں بھی بہت زیادہ بربریت تھی، ظلم تھا، لیکن یہ تھا کہ کم سے کم اتنا تو ہوتا تھا کہ بھئی فوج ماری جاتی تھی، سویلین نہیں مارے جاتے. سویلین کا نمبر بعد میں آتا تھا کہ جب وہ فوج فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتی تھی، یہ بہت کچھ کرتی تھی، بہت بدترین حالات تھے. سب سے پہلی بات یہ کہ عرب کا ماحول یہ تھا، عرب کی رسوم یہ تھی کہ جس کو قتل کرتے تھے، اگر کوئی نامی آدمی تھا اس کو قتل کر دیا کسی دوسرے آدمی نے، تو وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے جسم کو کاٹ پیٹ کرتا تھا،
اس کو عربی زبان میں مسلح کرنا کہا جاتا تھا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کی آنکھیں نکال لیں، اس کی ناک کاٹ دی، اس کے کان کاٹ لیے، اور اس کو فخر میں وہ اپنے جسم میں پہن لیتا تھا، مالا بنا کے پہن لیتا تھا یہ، اور اس کو مسلح کرنا کہا جاتا تھا۔ یا ایک اور بہت ہی بدترین رسم جو ہے وہ رائج تھی کہ مرنے والے کے جسم سے لباس اتار لیا جاتا تھا۔ ایک اور رسم یہ رائج تھی کہ اس کی لاش کو پامال کرتے تھے، گھوڑوں سے پامال کرتے تھے۔ یہ سب جہالت کے عربوں کا دستور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان چیزوں کی اصلاح کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کا مسلح نہیں کیا جائے گا، کاٹ پیٹ نہیں ہوگی، نہیں، کوئی کاٹ پیٹ جسم کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ آپ نے جو ہے، بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ کسی کا مسلح نہ کرو، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو، یعنی جانور کو بھی، جانور کا بھی مسلح نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ کس سے کہا گیا؟ کہ جو لوگ یہی کیا کرتے تھے ہمیشہ سے۔ پھر آپ نے جو ہے یہ کہا کہ مرنے والا مر گیا، دشمن تھا، تو اب جب جسم اور روح کا رشتہ ختم ہو گیا تو فردر اس کو اور بے عزت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کی کاٹ پیٹ آپ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس کے مسلح کر رہے ہیں یا اس پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، کچھ نہیں، بلکہ پروفٹ نے جو ہے وہ دشمنوں کی لاشوں کو دفن بھی کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر جو پروفٹ نے کچھ قانون تو ایسے بنائے ہیں کہ جن کا مثال نہیں لی جا سکتی، کہ آپ نے فرمایا تھا اپنی جنگوں میں کہ دیکھو، صرف تم دیکھو، فوج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کامبیٹنٹ اور ایک نان کامبیٹنٹ۔ آج بھی فوجوں میں ہوتا ہے، بہت بڑا عملہ ہوتا ہے جو جنگی نہیں ہوتا ہے، کھانا پکانے والے، ڈاکٹرز، ایون جو ہے مذہبی رہنما بھی، ان کی بھی اپوائنٹمنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ ہر کوئی لڑائی کے لیے نہیں آتا، ہر کوئی لڑائی کے لیے نہیں آتا، تو ڈاکٹر ہوتے ہیں، سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں، کھانا پکانے والے ہوتے ہیں، اور اس دور میں اس طرح کے، اس دور میں بھی ہوتے تھے، کھانا پکانے والے ہوتے تھے، بہت سی جو ہے وہ عورتیں آتی تھیں ڈھول بجانے کے لیے، گانا گا گا کر کے فوجیوں میں جوش دلانے کے لیے۔ تو پروفٹ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، فوج دو طرح کی ہوتی ہے، کامبیٹنٹ اور نان کامبیٹنٹ، تمہیں صرف لڑنے والے سے لڑنا ہے، باقیوں کو ہارم نہیں کرنا ہے، باقیوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، بزرگ کو، عورتوں کو، ان میں سے کسی کو نہیں ہارم کرنا ہے، بچوں کو یا کھانا پکانے والوں کو، یا اس طرح سے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھو، اگر کوئی زخمی ہے تو یہ نہیں کہ زخم سے تڑپ رہا ہے تو آپ نے اسے اور تلوار گھونپ دی اس کے پیٹ میں تاکہ وہ مر جائے، نہیں، کسی بھی زخمی کو قتل نہیں کرنا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، ہم تو یہاں تک سنتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھاڑ وغیرہ پیڑ پودوں کو بھی آگ لگانے سے منع کرتے تھے، کاٹنے سے منع کرتے تھے، کہ کوئی فوج کہیں جائے تو نہ تو فوج جو ہے وہ فصلوں کو پامال کرے، نہ فصلوں کو کاٹے، نہ پیڑوں کو کاٹے۔ ہرے پیڑ کو کاٹنا گناہ عظیم قرار دیا، چاہے جنگ ہو یا جیسے بھی ہو۔ کسی کے اوپر دانہ پانی نہ بند کرو، کسی کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ ایسے ان ہیومن، جبکہ پروفٹ کے ساتھ خود ایسا ہوا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کے جسم کا مسلح کیا گیا، ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، ان کی ناک کان کاٹے گئے، ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی ہندا نے۔ اس کے باوجود بھی پروفٹ نے جواب میں کسی کا مسلح نہیں کیا، ہے نا۔ آپ سوچئے کہ جس کے چچا کو اس بری طرح سے جیسے باڈی کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے نا، پورا کاٹ پیٹ کے برابر کر دیا، پھر بھی صبر کر لیا، صبر کیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں، کسی کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ کسی کا مسلح کیا جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ اور اس سے بھی بڑا مسئلہ جس کے اوپر میں سیلیوٹ کرتا ہوں اپنے نبی کو، اور وہ مسئلہ جنگ سے زیادہ وار پرزنرز کا ہے، جنگ کے قیدیوں کا ہے۔ آج کل جنگ کے قیدی کہاں رکھے جاتے ہیں؟ ٹارچر کیے جاتے ہیں، کس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کی کھال اتاری جاتی ہے، ان کے ناخون نوچے جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ مینٹل ٹارچر کیا جاتا، سونے نہیں دیا جاتا ہے نا، ان کو الٹا لٹکایا جاتا، یعنی ان کو اتنے ٹارچر کیا جاتا ہے، اتنی ایذا دی جاتی ہے کہ وہ موت کی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے مار ڈالو پلیز، لیکن مجھے ایسی، ان کو موت بھی نہیں دی جاتی، نہ زندہ رکھا جاتا ہے نہ مارا جاتا ہے۔ یہ تو آج کے دور کی حقیقت ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروفٹ نے وار پرزنرز کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ پروفٹ نے مدینے میں کوئی قید خانہ نہیں بنایا، بلکہ جو وار پرزنرز آتے تھے، پروفٹ پہلے تو وہ رینسم منی
لے کر اسی وقت چھوڑ دیا کرتے تھے. جی. اچھا رینسم منی کوئی لگی بندھی نہیں تھی بلکہ بہت ہی فلوئڈ ہوا کرتی تھی کہ بھئی اتنا ہے تو لے لو, اتنا ہے تو دے دو اور جانے دو. یہاں تک کہ ایسے قیدی آئے کچھ نہیں ہے ان کے پاس, اب کیا کریں؟ تو کہا اچھا لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ کہا ہاں لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. کہا 5 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تم آزاد ہو جاؤ گے. 5 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا آزاد ہو گئے. جو قیدی رہے بھی تو مسلمانوں میں بانٹ دیتے تھے, سارے مسلمانوں کہتے تھے بھئی لو تم جو ان سے خدمت لو ہے نا, لیکن جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا, جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا. اور اس طرح سے ان کے ساتھ اچھا سلوک. وہ قید نہیں کیے جاتے تھے, وہ جیل میں بند نہیں کیے جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہی لوگوں میں سب زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے. اسلام کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے انہی جنگ کے قیدیوں میں, جب انہوں نے رسول اسلام کا اتنا نرم رویہ دیکھا قیدیوں کے. ورنہ اس وقت بھی قیدیوں کا مطلب قیدی تو زیادہ تر قتل کر دیے جاتے تھے. بالکل ٹھیک. آج تو یہی حال ہے, یا تو قتل کر دیں گے یا تو اس طرح رکھیں گے کہ مرنے کی دعا کریں گے. مرنے کی دعا کریں گے. لیکن پروفٹ نے جو ہے وہ کوئی قید خانہ نہیں بنایا, کسی کو قتل نہیں کیا, بلکہ معمولی رینسم منی جو ہوتی تھی جس کو فدیہ کہتے تھے, فدیہ لے کر کے چھوڑ دیتے تھے. بالکل ہر ایک کا فدیہ لیا چھوڑ دیا. اتنا ہے اتنا ادا کر دو چھوڑ دو, اتنا ادا کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, اتنا ادا کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اگر تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو تو مسلمانوں کو لکھاؤ پڑھاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اس طرح سے آپ نے بہت آسان سسٹم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل جی. اور وہیں آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح سے وارز اور اٹیکس بڑھ رہے ہیں, وہیں عدل کا کنسیپٹ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں جسٹس نظر نہیں آتا. اس زمانے میں جب وار ہوا کرتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا اگر ہم مولا علی کے زمانے میں بھی دیکھیں تو ہمیں عدل کس طرح دیکھنے کو ملتا تھا؟ بالکل رسول اسلام نے یہ بتایا کہ عدل جو ہے وہ اسلام کی روح ہے. جی. اگر اسلام کو ایک جسم مانا جائے تو عدالت اس کی روح ہے. یعنی ہر ایک انسان کو اس کا ڈیو ملنا چاہیے, اس کا ڈیو مل جائے, ہے نا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عدالت کا بے انتہا خیال رکھتے تھے, اور یہ کہتے تھے حضرت علی علیہ السلام, اور پروفٹ نے ہمیشہ اسلام کی روح سمجھا عدالت کو. ہر ایک کو پروفٹ برابر سے دیا کرتے تھے, جو کچھ ملتا تھا کہتے تھے برابر سے بانٹ دو, ہے نا. یہ عدالت کا تقاضا ہے. ایک بار حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ عدل بہتر ہے یا احسان بہتر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ احسان سے بہتر عدل ہے, اس لیے کہ عدل جو ہے وہ سماج کے ساتھ کیا جاتا ہے, احسان تو انڈیویجول کے ساتھ کیا جاتا ہے نا. اور احسان کرنے والے کا چہرہ سر اونچا رہتا ہے, احسان اٹھانے والے کا چہرہ جھکا ہوا ہوتا ہے. لیکن عدل کرنے والا اور عدل انصاف حاصل کرنے والا دونوں کا چہرہ, کسی کا چہرہ نہ اٹھا ہوتا ہے نہ جھکا ہوتا ہے. کسی مثال کے ذریعے آپ سمجھا پائیں گے ہمیں اور ڈیٹیل میں؟ مثال کے طور پر مثلاً یہی ہے کہ جو ہے وہ اگر آپ کسی کو 100 روپے دے رہے ہیں احسان کرنے کے لیے, تو جب 100 روپے دے رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ ایسے ہے, اس کا ہاتھ ایسے ہے نا, یہی تو ہے نا. اچھا جو احسان مند آپ کا ہو گیا وہ ہمیشہ کہے گا آپ کا میں احسان مند ہوں, آپ کا میں احسان مند ہوں. لیکن جب آپ کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, حق دے رہے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں احسان مند ہوں, اور نہ اس کا منہ اور اس کی نگاہیں آپ کے سامنے جھکیں گی نہیں, ہے نا. دونوں ایک پلیٹ فارم پہ رہتے ہیں. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو برابری پہ کھڑا کر دیتا ہے, عدل دینے والا, عدل لینے والا, حاصل کرنے والا, تو دونوں ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں. اس وقت جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو عدل کس طرح ہوا کرتا تھا؟ جنگوں میں عدل اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ بھئی دیکھیے جنگ جب ہے تو اس وقت تو یا تو مرنا ہے یا مارنا ہے. جی. میدان جنگ میں تو یہی ہوتا ہے نا. میدان جنگ میں پھول تو دیے نہیں جاتے ایک دوسرے کو, نہ جو ہے وہ روز برڈز جو ہے وہ بانٹی جاتی ہیں. اس کے بعد جنگ کے بعد عدالت کی بات شروع ہوتی کہ عدالت کا فیصلہ کیا ہے, عدل کا تقاضا کیا ہے. جو عدل کا تقاضا ہوتا تھا رسول اسلام اور حضرت علی وہی کیا کرتے تھے, ہے نا. جو عدل کا تقاضا ہوتا تھا, ہے نا. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ جو قید ہوئے ہیں ان کے لیے عدل کا تقاضا کیا ہے وہ کیا جائے گا. جو شریعت کا حکم ہے نا, وہ کیا جائے گا ہر ایک کو. تو عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ایز ہیومن بینگ جو کچھ ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے وہ حضرت علی اس کے ساتھ کرتے تھے, ایز پر شریعت اس کے ساتھ کرتے تھے. یہی عدالت کا تقاضا ہے.
اگر اسی کانورسیشن کو ہم آگے لے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی کئی ساری وارز ہیں اور ہم کئی ساری وارز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو بھی رہے ہیں. ایسے میں آج انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہونا یا ملکوں کا بیٹھ کر بات کرنا کتنا ضروری ہے, اور ایسی کون سی مثال ہمیں پہلے کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ڈائیلاگس کے ذریعے بڑی وار ہونے سے رہ گئی. ہاں بالکل. دیکھیے آج تو انٹرفیتھ ڈائیلاگ, انٹر کانٹیننٹل, انٹر جو ہے وہ ریلیجیس, اور جو ہے وہ انٹر جو ہے وہ ٹیریٹری کی ڈائیلاگس جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. کیوں؟ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ دیکھیے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مذاہب دنیا میں الگ الگ محدود تھے. ہندو ہندوستان میں رہتے تھے, مسلمان عرب میں رہتے تھے یا مڈل ایسٹ میں رہتے تھے, کرسچن یورپ میں رہتے تھے, ہے نا, ایسا ہی تو تھا نا. بدھسٹ جو ہیں وہ چائنا میں, جاپان میں رہتے تھے. اب سب رہتے ہیں, سب ایک دوسرے سے, پورا جو ہے دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے. ٹھیک ہے نا. آج جو ہے وہ ایک عیسائی رہ رہا ہے, اس کے بغل میں مسلمان رہ رہا ہے, اس کے بغل میں بدھزم رہ رہا ہے. تو اب کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ ایک راستہ تو یہ کہ لڑائی جھگڑا کرتے رہیں, ایک راستہ یہ ہے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کریں, مفاہمت کریں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو جانیں, ایک دوسرے کی عزت کریں. جہاں جہاں کامنلٹیز ہوتی ہے وہاں شیئر کریں, جہاں ڈفرینسز ہیں ان کو آنر کریں, ان کو ریسپیکٹ کریں. یہی تو ہو سکتا ہے نا, یہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے ذریعے ہو سکتا ہے. دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور ضروری ہے کہ نیشنز کے درمیان ڈائیلاگ ہو, مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ ہو. مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مٹیریلسٹک ٹینڈنسیز ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے, کہ سارے مذہب کو اپنے ساتھ لے کے آئیں. بالکل ٹھیک, ایبسلیوٹلی. سارے مذاہب کو اپنے ساتھ لے کے آئیں کہ دیکھو تم سب کسی نہ کسی پرماتما کو مانتے ہو, تو مانتے ہو نا, تم مانتے ہو. کوئی ایشور کہے, کوئی پرماتما کہے, کوئی گاڈ کہے, کوئی اہور مزد کہے, کوئی اللہ کہے, تو آؤ ہم مٹیریلزم کا مقابلہ کریں, ہم مادہ پرستی کا مقابلہ کریں. یہ ایک بات ہے. دوسری بات, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو جانیں, کامن ویلیوز دیکھیں. کامن ویلیوز دیکھیں. یہ آپ بتائیے کتنی کامنالٹیز پائی جاتی ہیں بھائی. ایک کریٹر کا تصور ہر جگہ ہے, انسان کی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہر جگہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے, وہ اچھائی اور برائی کا حساب دینے والا ہے. ہر جگہ ہے, ہر جگہ جنت و جہنم ہے. انسان کا تصور ہر جگہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جانور سے الگ ہے, مادیت سے الگ کوئی چیز, اس کے اندر روح کا تصور, یعنی میٹر سے اوپر بھی وہ کوئی بینگ ہے. بالکل ٹھیک. انسان کے اندر بھی میٹر کے علاوہ بھی کچھ ہے. یہ ہر مذہب مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ اگر صرف میٹیریل ٹینڈنسیز انسان میں ہوتی تو انسان صرف جانور ہوتا. جی ایبسلیوٹلی. ہر مذہب مانتا ہے, ہر مذہب مانتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک نور رکھا ہے. ہر مذہب مانتا ہے کہ اس کے اندر خدا کا جلوہ موجود ہے. اور مذہب کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس جلوے تو کو محسوس کر لے. بالکل ٹھیک. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں خزانہ رکھا ہوا ہے مگر آپ یو آر اناویئر آف اٹ. جی, تو فائدہ ہی نہیں اٹھا پا رہے. آپ کا فائدہ تب ہے کہ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ میرے گھر کے فلاں جگہ پہ ایک خزانہ گڑا ہوا ہے, میں اسے پالوں. اسی طریقے سے خدا نے جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں ایک اپنے جگہ بنا رکھی ہے. قرآن نہیں کہتا ہے کہ ہم تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں. بائبل کہتی ہے کہ جو ہے وہ کنگڈم آف گاڈ از ود ان یو. رائٹ. ہے نا. ہندوازم کہتا ہے کہ پرماتما کا نواس تمہارے دیہ میں ہے, تمہارے جسم کے اندر ہے. تو ایک نور فطرت ہے, اس تک پہنچو ایجوکیشن کے ذریعے, روحانیت کے ذریعے پہنچ جاؤ, اس نور کو حاصل کر لو. اور ایک بار حاصل کر لو گے تو پھر اپنے آپ انسانی مذہب میں کامیاب ہو جائیں گے. وہی بات ہے, جیسے وہ خزانہ جو آپ کے گھر میں ہے, جب آپ ایک بار آپ اسے حاصل کر لیں گی تو غربت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی. لیکن جب تک وہ خزانہ آپ کے گھر میں ہے آپ غریب ہی رہیں گی جب تک کہ اسے پا نہ لے. جی ایسے. لیکن کوئی یعنی ہونا اور بات ہے, پانا اور بات ہے ہر ایک دل میں. جی سمجھتے نہیں ہیں. جو پاتا ہے تو وہ ولی ہو جاتا ہے, وہ جو ہے وہ روحانی ہو جاتا ہے, وہ جو ہے وہ بلس
پا لیتا ہے، وہ سکون پا لیتا ہے، وہ شانتی پا لیتا ہے، اور ورنہ ہر جو ہے ایکس وائی زیڈ کے پاس ہے لیکن وہ اس کو پا نہیں رہا. پا نہیں سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اگر ہم بات کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی، تو ایسی کوئی مثال ہمیں ملتی ہے جہاں کرسچنس کے ساتھ یا کوئی دیگر قوم کے ساتھ ان کا کوئی کانورزیشن ہوا ہو بہت اور زبردست جنگ رک گئی ہو؟ مباہلہ. جی، مباہلہ کے علاوہ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلے میں نصارائے نجران کے کرسچنز آئے تھے باقاعدہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، جی، اور پروفٹ نے 3 دن تک ڈیبیٹ کیے. پتہ ہے آپ کو؟ 3 دن تک ڈیبیٹ کیے. اور ایک روایت ملتی ہے کہ پروفٹ نے ان کو اپنی مسجد میں پریئر کروائی تھی. یہ تو سب سے بڑی مثال ہو گئی ریلیجیس ٹالرنس کی اور اپنی کمیونل مسجد ہارمونی میں. کی. جی. کون سی مسجد؟ مسجد نبوی، جی. جس کی تعمیر میں رسول کا پسینہ لگا، جس کی تعمیر میں حضور نے خدمت کی، حضور نے جو ہے وہ محنت کی. اس تعمیر اس مسجد میں پروفٹ نے عیسائیوں کو پریئر کروا دی. ان کی پریئر ان کی پریئر، اپنی نہیں، ان کی. جی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان کتنے مفلس ہو گئے ہیں جی. کہ پروفٹ تو کرسچنز کو پریئر کروا دیں، جی. اور مسلمان اتنے بے توفیق ہو چکے ہیں کہ اپنے فرقے والوں کو، دوسرے فرقے والے بھائیوں کو اپنے یہاں مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. نماز پڑھنے نہیں دیتے. اور اگر ہم پارا چنار کی بات کریں تو فی الحال جو پارا چنار میں ہوا دیکھ ہے، لیجیے آپ. جی، جہاں مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا صرف ڈفرینس آف ویوز کی بنا پر. اور دعویٰ یہ ہے کہ سب سے بڑا ریلیجن ہمارا، اور ایک دن ہم غالب ہو جائیں گے اور یہ کریں گے وہ. دیکھو تو کہ تم نے ریلیجن کو کیا بنا دیا ہے. کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ یہ بربریت کی، یعنی تم انسانوں کو قتل کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اسی چیزوں کو مٹانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسی کے لیے رسول اللہ آئے تھے. دیکھو تو کہ تم نے ریلیجن کو بنایا کیا ہے. جب تم نے ریلیجن کو ریلیجن نہیں رہنے دیا، تماشا بنا دیا، کباڑا بنا دیا. جب تم نے یہ بنا دیا اور پھر یہ امید کرتے ہو کہ پوری دنیا جو ہے وہ کلمہ شہادتین پڑھ لے، کیسے پڑھے گی تمہارے یہ خون بہانے کا وہ دیکھ کر کے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ سیکٹیرین وارز بڑھیں گی اگر ہمارا یہی نظریہ رہا. ایسے ہی اگر ہم یہ کرتے رہے تو صرف سیکٹیرین یہ نہیں کہ جو ہے وہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان ٹسل بڑھے گی، بلکہ آپس میں بھی اسی طرح کی ٹسل بڑھتی چلی جائے گی. ایگزیکٹلی، بالکل. اور آپس میں فرام ودن، جی جی، شیعوں کے درمیان، سنیوں کے درمیان ڈیوائڈز آ جائیں گے. یہی ڈیوائڈز ہیں. اس ایکسٹریمزم کا نام مذہب ہے یا پیار محبت اور جو ہے وہ دینے اور سیکریفائس کرنے کا نام محبت مذہب تھا؟ روحانیت کا نام مذہب تھا. یہ کہ جو آپ کی ویوز کو سبسکرائب نہیں کرتا آپ اسے قتل کر دیں گے، آپ ان کی بستیوں پہ دھاوا بولیں گے. رسول اسلام کی یہ تعلیم تھی. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ جو ہیں وہ مذہب کی انہی کرتوتوں کو دیکھ کر کے مذہب سے دور بھاگتے جا رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ریلیجن نہیں ہے، یہ ریلیجن کی لاش ہے. یہ ریلیجن کی لاش ہے جس سے سب کو نفرت پیدا ہو رہی ہے نا. یہ مذہب نہیں ہے. یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مذہب نہیں ہے. جس طرح سے مذہب کے نام پر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی، اور ایسا بہت پہلے بھی ہو چکا ہے. کرسچنس نے خون کی ہولی کھیلی تھی مذہب کے نام پر. نتیجہ کیا ہوا کہ آج تک جو ہے وہ یورپ جو ہے وہ کرسچینٹی سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، جی ہے نا. تو کہیں وہ دن دور نہیں کہ لوگ اسی چیزوں کو دیکھ کر کے بالکل تنفر اختیار کر لیں، نفرت جو ہے ان کے اندر پیدا ہو جائے. تو خدا کے واسطے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا، اور یہ جو بلڈ شیڈ ہے اس کو روکنا ہوگا، ہے نا. یہ جو تشدد ہے ریلیجن میں، تشدد کے آتے ہی ریلیجن زہر بن جاتا ہے نا. جب ہم کو یہ لگتا ہے کہ ایک کو ماریں گے تو ہمیں جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ ایک محل مل جائے گا، حوریں ملے گی. جی حوریں ملے گی. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ حوریں وہاں پہ نہیں ملیں گی، بلکہ یہ کہ ایک قتل کے بعد اس کا حساب دینے میں جنم لگ جائیں گے، ہزاروں سال لگ جائیں گے، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک نشہ پلا دیا جاتا ہے، انسان کو انٹاکسیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بس تم مارو اور اس کے بعد یہ مل جائے. اس کو مذہب کہتے ہیں. یہ مذہب نہیں ہے، یہ انسانی ایگو ہے، یہ لالچ ہے، حرص ہے، ہوا ہے، ایگو ہے، انانیت ہے، جس کو مذہب کا نقاب ڈالا جا رہا ہے.
پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. آپ دیکھیے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جو ہے وہ کیسا نقاب ڈالا گیا تھا, مذہب کا نقاب ڈالا گیا تھا کہ نہیں. ہر جانوریت اور شیطانیت کے اوپر مذہب کا نقاب ڈالا گیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مذہب ہے اسلام کے نام پر. ہاں, اسلام کے نام پہ کیا کیا نہیں کیا گیا تھا. آپ بتائیے اسلام کے نام پہ کیسی کیسی لوٹ مار نہیں کی گئی تھی. اسلام کے نام پہ رسول اسلام کے نواسے کو قتل کیا گیا تھا اور کیسے کیسے مظالم کیے گئے تھے, ہے نا. تو یہ تو نعرے ہیں, بس نعرے لگ رہے ہیں, نعرے کے پیچھے کھوکھلے جو ہے وہ جذبات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کا نام دین نہیں ہے, ان کا نام مذہب نہیں ہے. مذہب والوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ہوں, اس مذہب کی ٹرو جو تعلیمات ہیں ان کو عام کیجئے, ان کو جو ہے ہاتھ سے ہاتھ ملائیے, ہاتھ سے ہاتھ بڑھائیے, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیے اور انسانیت, امن, شانتی, محبت کا پیغام دنیا میں عام کیجئے. جی بالکل ٹھیک, آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ دو ملکوں کے فساد کے بیچ میں, سیاست کے بیچ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معصوموں کی جان لے لیں اور پھر اس پر بیٹھ کر یہ بات کرنے کی کوشش کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ضرورت ہے ہم تمام کو اپنے روٹس میں جانے کی, ہمارے مذہبوں کے بارے میں پڑھنے کی اور یہ سمجھنے کی کہ چاہے آپ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ہر دھرم ہمیں یہی بتاتا ہے کہ انسانیت سے بڑا مذہب کوئی نہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.